وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ جو کتاب نازل کی ہے اے میرے حبیب ہم نے آپ کے اوپر، یہ کتاب آپ پڑھانے جائیں گے. یتلو علیہم آیاتہ، بھائی عربی جانتے تھے ہم خود تلاوت کر لیتے، جو عربی جانتے ہیں وہ خود تلاوت کر لیتے. یہ نبی کو تلاوت کرنے کے لیے کیوں بھیجا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نبی کو مبعوث کیا ہے تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کر کے سنائے. کوئی بھی عربی جاننے والا قرآن کی تلاوت کر لیتا، یہ نبی کو تلاوت کرنے کے لیے کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ الفاظ لہجوں کے پابند ہوتے ہیں. اگر لہجہ اگر خیال نہیں رکھا گیا، لہجے کا اگر خیال نہیں رکھا گیا تو پھر بگاڑ ہوگا، مفہوم نہیں پہنچے گا. لہجہ، آپ آ گئے، یہ نقل صاحب کی دی ہوئی مثال ہے، آپ آ گئے، اسے لہجہ بدل کے بولیے، مطلب بدلتا چلا جائے. ایک صاحب ہر جگہ ٹپک پڑتے ہیں، ایک صاحب ہر جگہ ٹپک پڑتے ہیں، جہاں دیکھو وہاں کھڑے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے آنے پر آپ بولیں آپ آ گئے. اور ایک صاحب کا آپ 2 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے اور سوکھ رہے تھے ان کے انتظار میں، اور وہ جیسے ہی پہنچے تو آپ نے کہا آپ آ گئے. دونوں کے آپ آ گئے میں ایک جیسا پن ہے، ایک پہ تنقید ہے ایک پہ تعریف ہے. آپ آ گئے تو ایک ہی ہے. یہ لہجہ بدلنے سے مفہوم بدلے گا. تو اب قرآن پڑھ کر وہی سنائے گا جو اللہ کے لہجے سے آشنا ہو. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ مفاہیم کچھ توجہ طلب ہے. اس کے نزول کے بارے میں خود قرآن نے اپنا تعارف کروایا کہ 2 طرح سے قرآن